ثنا کی امی حمزہ کی امی کو رانیہ کی امی کمرے میں لے کے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھو بیہوش پڑی ہوئی ہے، دیکھ لو اس کو۔ وہ کہتی ہے کہ جا کے اس سے ملو۔ حمزہ کی امی کہتی ہے نہیں بس ٹھیک ہے۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ رانیہ تو اپنی امی کے پاس نہیں دکھی، اور ثنا کی امی کہتی ہے کہ رانیہ تو ہر وقت دانش کے پاس رہتی ہے۔ رانیہ ہر وقت کہتی ہے کہ دانش میرا شوہر ہے، نہ ہی رانیہ میرے پاس دانش کو چھوڑتی ہے، جیسے رانیہ نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ اس کو تو اپنی امی کا بھی خیال نہیں رہتا کہ ان کی حالت ٹھیک ہے کہ نہیں۔ حمزہ کی امی یہ بات سن کے حیران ہوتی ہے، پھر وہ وہاں سے چلے جاتی ہے۔ رانیہ کمرے میں بند ہوتی ہے اور یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ وہ اب کمرے میں اپنے شوہر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے یہ لو مٹھائی کھاؤ۔ اس کا شوہر کہتا ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حمزہ کی امی آج ثنا کی شادی کی ڈیٹ فکس کر کے گئی ہے۔ نواب کا شوہر کہتا ہے کہ خدا سے ڈری ہو تم، کیا کر رہی ہو؟ نواب کہتی ہے میں کیا کر رہی ہوں؟ اور وہ کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو، تم اب وہاں اپنی بیٹی کی شادی کیوں کر رہی ہو؟ نواب کہتی ہے کہ تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، وہ یہ کہہ کے وہاں سے چلے جاتی ہے۔ ثنا حمزہ کو کال کرتی ہے اور حمزہ ثنا کی کال اٹھا لیتا ہے۔ ثنا کہتی ہے تم کتنے چھپے رستم نکلے، تمہیں مجھے بتایا نہیں کہ تمہاری میاں ہماری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کی؟ حمزہ کہتا ہے کیا؟ حمزہ کہتا ہے پتہ نہیں تھا لیکن اب پتہ چل گیا۔ حمزہ کہتے ہیں میں نے اپنی شادی کے لیے بہت سے گفٹ پلان کر کے رکھے ہیں۔ ثنا کہتی ہے کون سے مجھے بتاؤ۔ حمزہ کہتے ہیں وہ سیکرٹ ہے، میں تمہیں شادی کے بعد بتاؤں گا۔ ثنا یہ بات سن کے بہت خوش ہوتی ہے۔ اسما دانش سے ملنے جا رہی ہوتی ہے، پیچھے اسما کی امی اسما کو آواز دیتی ہے کہ رکو بیٹا۔ اسما کہتی ہے میں نے کتنی بار آپ کو کہا جب میں دانش سے ملنے جا رہی ہوں تو آپ مجھے روکا نہ کریں۔ اسما کی امی کہتی ہے میں تمہیں جو کچھ سمجھایا تھا تمہیں سمجھ آ گئی۔ اسما کہتی ہے میں ایسی باتوں کو بھولتی نہیں، یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ثنا کی امی حمزہ اور ثنا کی شادی کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہے، تبھی وہاں سے رانیہ جاتے رانیہ سب کچھ سن لیتی ہے۔ رانیہ باہر جانے کے لیے باہر کا دروازہ کھولتی ہے اور باہر کا دروازہ نہیں کھولتا، وہ نواب کے پاس آتی ہے، غصے سے کہتی ہے کہ باہر کا دروازہ کھولو۔ نواب کہتی ہے کیوں؟ رانیہ کہتی ہے مجھے باہر جانا ہے۔ نواب کہتی ہے تم اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ رانیہ کہتی ہے آپ لوگوں نے مجھے اپنے گھر میں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ ثنا کہتی ہے تمہیں اب پتہ چلا، تم تو پہلے اس گھر میں قید تھی، کہہ کے وہ ہنسنے لگ جاتی ہے۔ رانیہ کہتی ہے اگر آپ مجھے باہر نہیں جانے دیں گے تو میں شور مچانا شروع کر دوں گی اور سارے لوگ یہاں آ جائیں گے۔ اور ثنا کی امی کہتی ہے کہ مچاؤ شور، اور رانیہ شور مچانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تائی ابو تائی امی کہاں ہے، آپ بچائیں مجھے۔ اور کہتی ہے کہ بھولو مت تمہاری امی ہمارے پاس۔ اور رانیہ یہ بات سن کے اپنی امی کے پاس جاتی ہے، اور جب وہ کمرے میں جا کے دیکھتی ہے تو ثنا رانیہ کی امی کے پاس لیٹی ہوتی ہے۔ پھر ثنا کی امی رانیہ سے کہتی ہے کہ تم نے کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہاری ماں کو مار دیں گے۔ رانیہ اپنی امی کے پاس آ کے رونے لگ جاتی ہے۔ حمزہ اپنی امی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا سوچ رہی ہیں امی آپ؟ اور حمزہ کی امی حمزہ سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حمزہ کہتا ہے میں تو ثنا سے بات کر کے آ رہا ہوں۔ اور حمزہ کی امی کہتی ہے کہ تم ثنا کے ساتھ اتنا فری کیوں ہوتے ہو؟ حمزہ کہتا ہے مجھے آپ کی ایک بات سمجھنی، میں جب اس سے بات نہیں کرتا تو بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے، جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے۔ اور حمزہ کی امی حمزہ سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ثنا بہت چلاک لڑکی ہے۔ تو حمزہ کہتا ہے کہ وہ اتنی چلاک لڑکی ہے تو آپ اس کی شادی میرے ساتھ کیوں کروا رہے ہیں؟ ثنا کی امی کہتی ہے وہ تمہارے بالکل قابل نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے غصے کو برداشت کرتی ہے، اس لیے میں اس کی شادی تم سے کروا رہی ہوں۔ اور حمزہ اپنی امی سے کہتا ہے کہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ حمزہ کی امی کہتی ہے میں وہ تمہیں نہیں بتا سکتی۔ حمزہ کبو حمزہ کی امی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیا ہوا، تم جب کہ وہاں سے آئی ہو بہت پریشان لگ رہی ہو۔ وہ کہتی ہے میں رانیہ کی امی کے بارے میں سوچ کے پریشان ہو رہی ہے۔ پھر وہ حمزہ کی ابو سے کہتے ہیں آپ کہیں جا رہے ہیں؟ حمزہ ابو کہتے ہیں ہاں۔ وہ کہتا ہے کہ دانیال بھائی یہ کچھ کاغذات ہے، اس میں سے پیسے نکال کے رانیہ کی امی کو دینے والا ہوں۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ تم پیسے کس کو دے گے؟ رانیہ کی امی کو تو طبیعت خراب ہے۔ حمزہ ابو کہتے ہیں بس یہ میری ذمہ داری ہے، اس کو میں نے پورا کرنا ہے۔